اللہ اللہ اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رومیوں نے قید کر لیا تھا، اور جب رومی آپ کو قید کر رہے تھے، پکڑ رہے تھے، جنگ میں کچھ موڑ ایسا آ گیا کہ بظاہر مسلمانوں کے قدم پیچھے ہٹ رہے تھے۔ 1000 آدمی نے، 100 آدمی نے مل کے آپ کے گرد گھیرا ڈالا اور بڑی مشکل سے آپ کو گرفتار کیا۔ جب بادشاہ کے سامنے لے گئے نا، تو بادشاہ سے اس کا سپہ سالار کہنے لگا کہ بندہ ضائع کرنے والا نہیں۔ یہ بات سمجھیں آپ، ہماری طبیعت کے مطابق جو بندہ پورا نہیں اترتا ہم ضائع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ اگر آپ کو مخالف صف میں بندہ کام کا نظر آئے تو آپ غور فرمائیں کہ یہ ہمارے قافلہ محبت میں کیسے شامل ہو سکتا ہے، اس کے لیے جد و جہد کریں تاکہ اس سے کام لیا جا سکے۔ اس نے کہا، روم کے بادشاہ نے، بندہ ضائع کرنے والا نہیں۔ وزیر نے کہا بادشاہ سے، اس نے کہا کیا کریں؟ کچھ ایسا کریں کہ یہ معاذ اللہ ہمارے دین میں آ جائے۔ اور قرآن مجید نے واضح کہہ دیا ہے کہ یہودی اور عیسائی تم سے راضی نہیں ہو سکتے حتی تتبع ملتہم، جب تک کہ تم ان کے دین کی پیروی نہ کرو۔ ان کو کسی طریقے سے معاذ اللہ عیسائی بنایا جائے۔ تو بادشاہ کہنے لگا 2-3 چیزیں ہیں جس سے کوئی بندہ بھی خریدا جا سکتا ہے، کر لیتے ہیں بات۔ اس نے سب سے پہلے حضرت عبداللہ ابن حذافہ سے کہا کہ جتنے پیسے آپ کہیں گے آپ کو ملیں گے، آپ اس دین میں آ جائیں معاذ اللہ۔ تو حضرت عبداللہ ابن حذافہ نا، کچھ لوگ بڑے سیانے ہوتے ہیں، بردبار ہوتے ہیں، بعض باتوں پر غصہ نہیں کرتے، ہنستے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ ہنس پڑے، فرمانے لگے تجھے کس نے بادشاہ بنایا؟ تو بڑا بیوقوف آدمی ہے۔ اس نے کہا کیا مطلب؟ فرمانے لگے نادان، میں تو تلوار لے کے میدان میں آیا ہوں، مجھے دولت کمانی ہوتی میں تجارت کرتا، میں تجارت نہیں کر رہا، میں تو شہادت کے لیے نکلا ہوا ہوں، اور تو مجھے کہہ رہا ہے پیسے لے لے؟ وہ عقل کی بات کر۔ اس نے دوسری بات کی، اس نے کہا کہ میں بادشاہ ہوں، میرے نیچے جتنے بھی عہدے ہیں، وزیر، مشیر، وزیر خزانہ، جو آپ عہدہ کہیں گے آپ کو دے دیا جائے گا، آپ اس طرف آ جائیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن حذافہ کہنے لگے پھر کہتا ہوں تو بڑا نادان ہے۔ فرمانے لگے میں حضور کا صحابی ہوں، اور صحابی ہونے سے بڑا عہدہ دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں۔ صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی۔ کہا تو مجھے لالچ دے رہا ہے؟ اب انہوں نے ایک نئی چال چلی۔ وزیر کہنے لگا کہ میں ایک اور طرح سے معاذ اللہ کوشش کرتا ہوں پگھلا دینے کی۔ آپ اندر کمرے میں قید تھے تو وہاں ایک خاتون کو بنا سوار کر بھیج دیے گا۔ دوستو یاد رکھنا، تگڑا اور مضبوط جوان پتہ کون ہوتا ہے؟ جس کی نظریں پوری طرح اس کے کنٹرول میں ہوں۔ یہ علامت جوانی ہے۔ جس آدمی کا پوری طرح، 2 لوگ دنیا میں کبھی کوئی کارنامہ سر انجام نہیں دے سکتے، ایک جو حرام کھاتا ہو، ایک جس کی نظر ناپاک ہو۔ محمد بن قاسم جب یہاں آئے تھے نا، تو ایک دن بڑے پریشان تھے، تو ایک بزرگ کہنے لگے آپ کیوں پریشان ہیں؟ کہنے لگے راجہ دہر سے مقابلہ ہے، اور ہماری فوج تو سندھ کے رستے بھی نہیں جانتی، زبان بھی نہیں جانتی، لڑیں گے کیسے؟ 2-4 دن کے بعد ان بزرگوں کی دوبارہ محمد بن قاسم سے ملاقات ہوئی تو بڑے خوش تھے۔ کہا اب آپ کیوں خوش ہیں؟ کہنے لگے وہ میرا مقابلہ نہیں کر سکتا، میں نے تحقیق کر لی۔ کہا کیوں؟ کہنے لگے نظر کا گندہ ہے، اور جو نظر کے گندے ہوتے ہیں وہ میدانوں میں ٹھہرا نہیں کرتے۔ میدان کے لیے نکلنے کے لیے پاک جوانی کی ضرورت ہوتی، تطہیر مزاج ہونا ضروری ہوتا ہے، پاکیزہ افکار اور سچی اور سچی ستھری سوچوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے
فرمایا کہ میرا مقابلہ نہیں کر سکتا. حضرت عبداللہ ابن حذافہ کمرے میں تھے تو وزیر کی بیٹی اندر سجی سنوری پہنچ گئی. جیسے ہی آپ نے اس کفر کی چال کو دیکھا تو تیمم کر کے نفل شروع کیے. وہ ساری رات بیٹھی رہی. رب کا بندہ ساری رات عبادت کرتا رہا. عبادت بڑا سہارا ہے, مصلی بڑا سہارا ہے اللہ کے بندوں. صبح دروازہ کھولا, وزیر نے اپنی بچی سے پوچھنا چاہتا تھا رزلٹ کیا نکلا, تو کہنے لگی پیچھے ہٹ جا, اب تیرا میرا تعلق کوئی نہیں, میں نے نبی پاک کا کلمہ پڑھ لیا. اس نے کہا میں نے بھی زمانہ دیکھا ہے, پر یہ کیا لوگ ہیں کستوری کے بنے ہوئے, سندل سے دھلے ہوئے, کہ میں ساری رات کمرے میں رہی اور 100 اور 1000 آدمی جس جوان کا مقابلہ نہ کر سکے, اتنا طاقتور جوان کمرے میں رہا اور اسے نظر اٹھا کے نہ دیکھا. وہ کچا رنگ للاری والا جڑا چڑھدا تے لیندا رہندا ہے, اے عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھیا پھر نہیں لیندا. میں کہا ایک دفعہ نظر اٹھا کے نہیں دیکھا, کمال ہو گئی. اتنے بڑے لوگ, اتنی بڑی سعادت مندی, فیروز بختی, معاملہ فہمی, حد ہو گئی. اللہ اکبر. دوستو, بادشاہ جب پوری طرح ہار گیا نا, اس نے کہا مار دو. تیل گرم کیا ایک کڑاہی میں, اور جب آپ کو اس میں ڈالنے لگے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. بادشاہ کا خیال ہوا شاید نرم ہو گئے ہیں. کہنے لگا روئے کیوں؟ فرمانے لگے سوچتا ہوں جان ہی ایک ہے, کتنا مزہ ہے اس کی راہ میں جان دینے کا, کتنی لذت ہے اس کے نام پر مرنے میں, کتنا لطف ہے. جے تو چڑھیا اٹھے دار بھی نہیں, تے جے تو وکیا عشق بازار بھی نہیں, تے ایڈا سستا سودا پیار بھی نہیں, تے ایڈا سستا لبدا یار بھی نہیں. کئی جنگل گانے پیندے نی, کئی دوزخ لنگنے پیندے نی, جے وہ اس ملوں بھی مل جاوے, ایدوں سستا ہور بپار بھی نہیں. تے کچھ سمجھ نہ آوے لوکاں نوں وہ کادے نال شہید کرے, جٹھی یار دے ہتھ تلوار بھی نہیں, پر او دا خالی جاندا وار بھی نہیں. کہنے لگے ایک جان ہے نا, تو دل کرتا ہے ہزاروں ہوتی تو ایک ایک کر کے محبوب کے نام پہ قربان کرتا, جب میرے پاس ہے ہی ایک, کروں کیا؟ حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب روئے اور بادشاہ نے یہ بات سنی تو بادشاہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا. سارے وزیروں مشیروں کو کہنے لگا تم نے کہا تھا نا بندہ ضائع کرنے والا نہیں, یہ بھی ضائع کرنے والا نہیں. کہنے لگا میرا ماتھا چومو, تم جیسے لوگوں کو قتل نہیں کرنا چاہیے, آزاد کرنا چاہیے. عزیز, اپنی زندگی سے نا یہ بہت زیادہ ہرس, ہوس, طمع, اور یہ کسی بات کی بھی ہو, ہرس صرف پیسوں کی نہیں ہوتی, شہرت کی بھی ہوتی ہے. یہ بیماری انسان کو اقتدار کی بھی ہوتی ہے, تعریف کی بھی بیماری ہوتی ہے. یہ سارے نقص ہوتے ہیں لوگوں کو, اور معاذ اللہ بعض جبوں کبوں کے اندر بھی ہوتے ہیں, وہاں بھی پنپتے. اپنی زندگی جب تک اس سادگی میں نہیں لاؤ گے جو رسول پاک نے عطا فرمائی ہے, جب لوگ آسانیوں میں پوری طرح الجھ گئے تو پھر وہ دور ہوئے اور کفر چڑھ گیا. دوسری بات, اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ ہم اس مشن کے لیے کام کریں جس مشن کے لیے رسول پاک نے کام فرمایا ہے. ہم سارے کام بڑے مضبوطی سے, سوچ سمجھ کے, تدبر سے, حکمت سے, تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کرتے ہیں. سارے کام, دین کے کام میں ہمارا مزاج نہیں ہوتا. او ہو جائے گا جی, آپ بسم اللہ پڑھیں جی, شروع کریں جی. آپ تقاضوں کو سمجھیں, چیزوں کو دبائیں نہیں, چیزوں پر غور کریں. کسی کے ذہن کی سطح پر سوال ابھرتا ہے, اس کا تسلی بخش جواب دیں.
اپنی زندگی میں دین کے کام کے لیے اپنے آپ کو وقف کریں. اور دین کے کام کے بہت سارے پہلو ہیں. ہزاروں لوگوں کو قرآن پاک ٹھیک پڑھنا نہیں آتا. ہزارہا لوگ ہیں جو قرآن مجید کے مطالب سے آگاہ نہیں ہیں. دین کی بنیادی ضروریات سے لوگ نابلد ہیں. میں آپ کو کس طرح یہ بات سمجھاؤں کہ ہزاروں کی تعداد میں طلاقیں اس لیے ہوتی ہیں کہ مردوں کو طلاق کے مسئلے نہیں آتے. انہیں پتہ نہیں ہے کہ مجھے حقوق زوجین کے معاملے میں کیسے چلنا. ڈھیر سارے گھروں میں تباہی اس لیے ہے کہ تربیت اولاد کا دینی منہج ہمیں نہیں پتا. اپنا حصہ ملائیں دین کے کام میں. ایک آدمی کو اگر تو نمازی کرنے میں کامیاب ہو گیا تیری زندگی بدل گئی. وہ دین بیزار لوگ جو ہمارے بیچ بیٹھ کے ہماری نوجوان نسل کو پگڑی اور داڑھی کا نام لے کے بنیادی طور پر دین سے دور کرتے ہیں، ایسے نوجوانوں کو دین کا پیغام محبت دے کر دین کے قریب کرنا ہماری ڈیوٹیوں کا حصہ ہے. ہمیں ذمہ داری کا احساس کرنا پڑے گا. ہمیں یہ خاص قدم اٹھانا پڑے گا، توجہ دینی پڑے گی. مساجد، مدارس، میں آپ سے عرض کروں اتنی ڈٹ کے مخالفت ہوتی ہے نا مدرسوں کی، اتنی ڈٹ کے. میں ادارہ چلاتا ہوں، اس کے چلانے میں جو مشکلات ہیں وہ تو ہم بتا نہیں سکتے آپ کو، اس لیے کہ میری قوم، میرا اس قوم سے تعلق ہے جو نعت خواں امیر کرنا چاہتی ہے، مدرسے نہیں. نقیب خطیب پیدا کرنا چاہتی ہے، شعر و شاعری کی زندگی کو پروان چڑھانا چاہتی ہے. فقط ہمارا ان لوگوں سے تعلق ہے جو لاکھوں کروڑوں روپیہ محافل پہ لگائیں گے. اور قاری صاحب بیچارے اگر مسجد کا کوئی ہونے والا کام کسی وقت بتا دیں گے تو وہ بڑی مشکل آ جائے گی ان کے لیے. یہ کیسے ہو سکتا ہے، آپ نے یہ ڈیوٹی بتا دی. مدارس اور جتنا اہم رول دین کو پھیلانے میں مدارس اسلامیہ کا ہے، اتنی زبردست. لوگوں کا خیال ہوتا ہے میری طرح کے لوگ شاید کام کرتے ہیں، ڈیوٹی کرتے ہیں. یہ 10-15 لوگ آپ کو نظر آتے ہیں جو آپ کو کہیں میڈیا پر یا ادھر ادھر ڈیوٹی کرتے. مخلص لوگ اپنی جگہ پہ وہ بھی بڑا ہی کام کر رہے ہیں، جو میڈیا پہ آ کے بھی اخلاص سے اور درد دل سے کو دین کی، ان کی بھی کسی بات کی حوصلہ شکنی نہیں. لیکن ہزارہا اساتذہ جو مدارس میں بیٹھ کے پڑھاتے ہیں، انہوں نے وہ سارے لوگ تیار. آپ سمجھ نہیں سکتے کتنا بڑا کام. حفظ کا استاد جو ہوتا ہے نا، اس کی ڈیوٹی 24 گھنٹے ہوتی ہے فجر سے پہلے، اور اس نے بچوں کو اٹھانا ہے. تنخواہ تو ہم انہیں دینا نہیں نہ چاہتے جی، تنخواہ نہیں دی انہوں نے. ہمیں مولوی امیر نہ ہو جانا. مولوی نو تے سوٹ بھی 27ویں والی رات دے ہے تاکہ کدھر سوان کے عید والے دن پا نہ لوے، کیونکہ 27ویں تو بعد تے درزی پھڑتا ہی کوئی نہیں. کیوں حضرت ایسے ہی ہے نا، اس وقت تو نہیں نہ لیتا. تو ہم چاہتے ہیں مولوی ہماری مرضی کے ہماری طرح کا سوٹ نہ پہن لے. مدارس کی مضبوطی آپ یہ دیکھ لیں، یہ صلاح الدین ایوبی کا تعلق بھلا کس چیز سے تھا؟ غوث اعظم کے مدرسے سے. حضور غوث اعظم کے مریدوں کی جماعت اس کے ساتھ شامل تھی. کون لوگ تھے جنہوں نے مدارس سے فیض پایا؟ رازی اور غزالی، حضور غوث اعظم، خواجہ اجمیر، یہ سب لوگ مدارس کے لوگ ہیں. کمزوریاں ہیں، غلطیاں ہیں، بہت ساری چیزوں کی اصلاح کی ضرورت ہے، لیکن یہ دین کا بہت بڑا قلعہ ہوتا ہے مدرسہ. لیکن اس کی مخالفت کی جاتی ہے. مجھے بتائیے، اگر مدرسوں میں کمزوریاں ہیں تو کالجوں یونیورسٹیوں میں نہیں ہیں؟ ہم نے کبھی مخالفت کیا بند کر دو سارے؟ لیکن لوگوں کا جب خیال آتا ہے، جب ہمارے ایک سابقہ وزیر صاحب تھے، سر راہ کسی دعوت میں میری ان سے ملاقات ہو گئی تو انہوں نے کہا مدرسوں کا کردار کیا ہے آج کے ماحول میں. میں نے انہیں کہا کہ مختلف کورسز آپ کراتے ہیں نا، تو اس کے لیے پھر مختلف ویکینسیز ہوتی ہیں. جہاں بچوں کو مدرسے کا کورس کرایا جاتا ہے تو استاد بننا ہوتا ہے، اس نے خطیب بننا ہوتا ہے، مسجد کی ڈیوٹی کرنی ہوتی ہے. میں نے کہا بالکل کوئی حکومت سرپرستی نہیں کرتی، لیکن اللہ کا فضل ہے. کبھی آپ نے حکومت سے سنی ہے جس میں جمعے والے دن مولوی نہ ملا ہو؟
جمعہ پڑھانے کے لیے۔ کبھی آپ کو رمضان میں ایسی مسجد ملی ہے جس میں قرآن مجید سنانے کے لیے حافظ نہ ملا ہو؟ یہ ہو سکتا ہے کسی حافظ کو مسجد نہ ملے۔ تو مدارس کے ذمے جو کام تھا مدارس نے جم کے کیا ہے اور ڈٹ کے کیا اللہ کے فضل سے۔ اور مدارس کے لوگوں کو بھی کمزور نہیں پڑنا چاہیے، کبھی کسی وزیر مشیر مالدار کے روب میں نہیں آنا چاہیے، قطعاً نہیں۔ کیوں؟ کہ یہ وہ عظیم لوگ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے غلام، کہ ابھی ایک لفظ نہیں پڑھا ہوتا الف با تا سا، پہلے دن گھر سے نکلتے ہیں تو حضور فرماتے ہیں اللہ کے فرشتے ان کے پیروں کے نیچے پر بچھا بھی دیتے ہیں، پہلے دن اتنا بڑا اعزاز ملتا ہے۔ تو حضور کی محبت کا تقاضا ہے، دین کا کوئی کام کیا جائے۔ ایک خاتون مسجد نبوی شریف میں جھاڑو دیتی تھی، پر کوئی کام تو کرتی تھی نا۔ اور کس مسجد میں؟ جہاں 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں 70 شام آتے ہیں، اس مسجد میں وہ خاتون جھاڑو دیتی تھی۔ بخاری ہے، جب ان کا انتقال ہو گیا صحابہ نے سوچا کہ حضور کو تکلیف ہوگی، بغیر بتائے جنازہ پڑھ دیا۔ حضور صبح تشریف لائے، تازی قبر دیکھی، اور محبوب وہ ہیں جو فرش پہ کھڑے ہو کے عرش کی خبریں دیتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے اطلاع کیوں نہیں دی اس کے انتقال کی؟ یہ کرم دیکھو، کوئی ڈیوٹی تو کرتی تھی نا یار، پر خلوص سے، پر پیار سے، پر اللہ کو راضی کرنے کے لیے، پر درد دل سے۔ اور دین کی ڈیوٹیاں کرنے والے دوستو سنو، حضور صبح آئے، قبر کو دیکھ کر فرمایا مجھے کیوں نہیں بتایا؟ یا رسول اللہ آپ کو تکلیف دینا مناسب نہ جانا؟ تو قبر پہ کھڑے ہو کے حضور نے فرمایا صف بناؤ میں دوبارہ جنازہ پڑھاؤں گا، صف بناؤ میں دوبارہ جنازہ پڑھاؤں گا۔ کوئی ڈیوٹی تو۔ تیسرا تقاضا حضور کی محبت کا، سمجھو میں بس بڑی جلدی بات سمیٹنے لگا ہوں، حضور کی امت سے پیار کرو، یہ نبی پاک کی محبت کا تقاضا ہے۔ حضور اس بندے سے بڑے راضی ہوتے ہیں جو حضور کی امت سے پیار کرتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے حضرت جبریل امین علیہ السلام نے معراج کی رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی تھی کہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیجئے گا میری بھی ڈیوٹی لگ جائے آپ کی امت کے ساتھ محبت کرنے پر۔ تو یہ کیوں کہا تھا انہوں نے؟ علماء نے لکھا اس لیے کہا تھا کہ حضرت جبریل بھی جانتے ہیں کہ حضور کی امت سے محبت کی بات کی جائے نا تو نبی پاک راضی ہوتے ہیں۔ امت سے پیار کرو گے نا، امت سے ایک صرف بات کا خیال رکھنا، عقیدہ برا ہو تو بات دوسری ہے، ورنہ میرے محبوب کی امت کا ایک ایک شخص جو مدینے والے کا کلمہ پڑھتا ہے، جو حضور کا غلام ہے، اس کے بارے میں اپنے دل میں گنجائش رکھنا، پیار رکھنا، وارفتگی رکھنا۔ او دوستو، یہاں لوگ کس طرح گروہوں کو، جماعتوں کو سپورٹ کرتے ہیں۔ نبی پاک نے اس امت کی کثرت پر فخر بیان کیا، اور حضور فرمانے لگے 120 صفیں جنتیوں کی ہوں گی، قیامت میں 80 صفیں صرف میری امت کی ہوں گی، میں کثرت امت پر فخر کروں گا۔ ان لوگوں سے پیار کرنا ہے، ان کے دکھ درد کو سمجھنا ہے۔ پتہ ہے آج کیا ہوتا ہے؟ آج ہمیں نا مختلف چھوٹے چھوٹے ملکوں میں بانٹ دیا گیا، تو ہم کسی دوسرے مسلمان بھائی کا درد نہیں محسوس کرتے، ہم گھروں میں نہیں محسوس کرتے۔ پڑوسی پر ظلم ہو رہا ہو تو ہم کہنے پتر ساڈا نہیں مسئلہ، یہ دا مسئلہ ہے، تینوں کی لگے۔ حالانکہ پڑوسی کی آگ اس لیے بھی کسی وقت بجھا دینی چاہیے کہ پڑوسی کی نہ بجھائی جائے تو اپنا گھر بھی زاد میں آ جاتا۔ آج امت مسلمہ سے ہمیں بس لگا دیا گیا اپنے حصے کی روٹی کماؤ، اپنے حصے کی کوٹھی بناؤ، اپنے حصے کی گاڑی خریدو، اپنے حصے کا کام کرو۔ امت کا درد، امت کی بات، وحدت امت کا تصور، امت کا دوبارہ سے وہ شان ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہ تصور کب ہوگا؟
اس وقت ہوگا جب ہم بات امت کی کریں گے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مسلمان کی مثال ایک جسم کی طرح ہے، جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہو تو سارا آزمائش میں آ جاتا ہے۔ مجھے بتاؤ یہ انگلی درد کرتی ہو، یہ انگلی جسم کا حصہ ہے نا، تو میرا خیال ہے دماغ یہ کہہ دے گا کہ انگلی کی درد ہے نا مینوں کی لگے، دل کہہ دے گا کوئی نہیں ٹینشن لینی انگلی کا مسئلہ ہے نا۔ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ جب انگلی میں درد ہوتی ہے تو دماغ منصوبہ بندی کرتا ہے کہ اس کا علاج کیسے ہو سکتا ہے، دل پریشان ہوتا ہے، پیر چل کے جاتے، ہاتھ وہ دوائی وصول کرتے، دانت اسے چبا کر، حلق اسے نگل کر، معدہ اسے ذخیرہ کر کے جسم میں پھیلاتا ہے، پھر جا کے انگلی شفا پذیر ہوتی ہے۔ ایک حصے کو درد ہو تو سارا حصہ کام پہ لگ جاتا ہے۔ اسرائیل اگر تکلیف دے رہا ہے فلسطینیوں کو تو ہونا چاہیے تھا نا بعض مسلمان حکمرانوں کو نیند نہ آتی، وہ درد دل محسوس کرتے، ہونا چاہیے تھا نا کہ بعض لوگ یہاں ہم کیا کرتے ہیں بھلا بیٹھ کے، اب تو مجھے بعض چیزوں سے کوفت بھی ہونے لگا، ہم دیتے ہیں بیان، مذمت، آپ کے بیان دینے سے کیا ہوگا؟ فلانے نے بھی بیان دے دیا، فلانے نے بھی کلپ دے دیا، یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو آپ زندہ رہنا چاہتے ہیں، وہ جس طرح آج کل ہمارے ہاں بہت ساری چونکہ جماعتیں ہیں تو کشمیر ڈے آتا ہے نا تو مل کے ریلی نہیں نکالی جا سکتی، سوال نہیں پیدا ہوتا، کیونکہ ہمیں جماعتوں کو زندہ رکھنا ہے۔ اس جماعت کی خبر الگ لگنی چاہیے، اس جماعت کی خبر الگ، تو ایسے کوئی انقلاب آئے گا؟ یاد رکھنا امت کو پوری کو ایک طاقتور آواز بننا پڑے گا، ہمیں تھوڑا تھوڑا اوپر اٹھ کے سوچنا پڑے گا۔ خدایا اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے اگر کوئی بات میں سطحی کر رہا ہوں، دل کی گہرائی سے عرض کرتا ہوں اب تو بڑا سخت وقت آ گیا، اب چونکہ اب تو کیمرے کی آنکھ آئی ہے تو وہ زخمی بچے دیکھے نہیں جاتے، وہ تڑپتی مائیں دیکھی نہیں جاتی، وہ سسکتی اور آواز دیتی بیٹیاں سنی نہیں جاتی، وہ آوازیں ایسی ہیں جیسے وہ رات کے سناٹوں میں چیخیں بن کے لوگوں کو جگایا کریں گی۔ خدا را کچھ جرم ایسے ہوتے ہیں جن کی سزائیں بڑی سخت ہوتی ہیں، جن کی معافی بڑی مشکل سے ہوتی ہے۔ اپنے اندر جذبہ ایمانی پیدا کریں۔ اور میرے دوستو بستر پر بھی تو لوگ ماری جایا کرتے ہیں نا، اپنی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے نام کرو، جذبہ جہاد، شوق شہادت اور عشق رسول، یہ عناصر ہیں جو امت مسلمہ کو پیروں پر کھڑا کریں گے۔ 2 منٹ کے لیے سوچو، امت اگر اسی طرح کٹتی رہی، پریشان رہی، دکھتی رہی اور باری باری کر کے، اقبال نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا وطنوں میں، انہوں نے کہا تھا کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ تو اقبال ہم کیا کریں؟ کہنے لگے بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے، کیونکہ تو مصطفی ہے، تو بحیثیت مسلمان سوچنا شروع کر، بحیثیت مسلمان، اور یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ تمہارے اندر کہیں سے کوئی مومن بھی بولتا ہے کہ نہیں؟ علاقائی تعصبات اور ملکی سرحدوں میں قید ہو جانے والوں، تم ایک نبی کی امت ہو۔ کیوں نہیں سمجھتے؟ جب کشمیر کی بیٹی روتی ہے تو مدینے والے محبوب پاک علیہ السلام کی امت کی بیٹی روتی ہے، جب فلسطین کی بیٹی روتی ہے تو امت کی بیٹیاں روتی۔ خدا را کچھ درد دل اپنی طبیعت میں پیدا کریں۔ میں حکمرانوں کی بات نہیں کرتا، میں تو عام لوگوں سے ایسے تبصرے سنتا ہوں جو نہیں کرنے چاہیے۔ اور نہیں جی نہیں، دوسرا رخ بھی دیکھو، عام آدمی اٹھ کے، عام لوگ بھی یہ خطرناک سوچیں اور ان سے خوفناک نتائج برآمد ہوں گے۔
تو 3 باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں۔ ایک تو کوشش کریں اپنی زندگی کے اندر کہ زندگی کو سادہ کریں، پیسہ ضرور کمائیں لیکن پیسے سے پیار نہ کرو، پیار تو مدینے والے رسول سے کرنا۔ دولتیں، ہرس، ہوس، طمع، ان سے باہر آؤ۔ اور دوسری گزارش آپ کی خدمت میں یہ عرض کی ہے، کچھ نہ کچھ دین کا کام، اور اس میں بھی شہرتوں سے بچتے ہوئے، تصویروں سے بچتے ہوئے۔ میں ہر محفل میں شاید کہتا ہوں میری فوٹو آ رہی ہے اور لائیو آ رہا ہے اور فلاں ہو رہا ہے، لیکن اس محفل کا خوبصورت انسان وہ ہے جو سب سے پیچھے بیٹھا ہے۔ وہ کسی فوٹو کے لیے نہیں آیا، اور میں ڈھیر سارے لوگ دیکھ رہا ہوں، یہ جو آگے بیٹھ جاتے ہیں بعض اوقات 5، 7، 10 لوگ، یہ بڑی تصویر سازی کرتے ہیں، لیکن جو پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں ان کی کوئی فوٹو نہیں آتی۔ اور میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کبھی موبائل کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے، لیکن جن کے لیے آئے ہیں انہیں تو پتہ ہے نا کون کون آیا ہے۔ اور کچھ دین کے لیے کریں۔ اور تیسری گزارش آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ امت بن کر بھی ضرور سوچیں اور امت کے دکھوں کا مداوع بھی کریں، اور امت مسلمہ کا درد بھی اپنے سینے میں ضرور محسوس کریں۔ اللہ تعالی ہماری اس بزم کو۔ یہ ایک بات اور سن لیں جی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لائیں جی، حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تک بندہ اللہ کے بندوں کی مدد میں رہتا ہے نا، اللہ بھی اس کی مدد کرتا رہتا ہے۔ یعنی اگر آپ امت کے لیے سوچتے ہیں، کوئی امت کے لیے فکر پیدا کرتے ہیں، کچھ امت کی سوچیں لاتے ہیں، تو اللہ بھی مدد فرمائے گا۔ اور یہ بات اچھی طرح یاد رکھیں، جب بھی بندہ کوئی ایسا کام کرتا ہے نا جو خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو، تو رب کی مدد ضرور آتی ہے۔ فتنوں کے دور کی 72 نشانیاں بیان فرمائی۔ کتنی؟ جاگیے، اگر آپ نے 72 سنی نا تو آپ کو یاد کیسے ہوگی؟ کتنی نشانیاں؟ 72 نشانیاں فتنوں کے دور کی بیان فرمائی۔ سب سے پہلی نشانی آپ نے یہ بیان فرمائی کہ فتنوں کے دور میں سب سے پہلا نقصان یہ ہوگا کہ لوگ نمازوں کو ترک کرنا شروع کر دیں گے۔ تم نے اپنی نماز کو بچانا ہے، تمہارے ساتھ تمہارا دوست بیٹھا ہوگا جو کہے گا یار بیٹھ جا پڑھ لیتے ہیں، تو ہر وقت مسجد ہی گیا رہتا ہے۔ فتنوں کے دور میں، آزمائش کے دور میں رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلا فتنہ میری امت پہ یہ برسے گا کہ لوگ نماز کو ترک کریں گے۔ پھر میرے حبیب کریم علیہ السلام نے فرمایا دوسرا فتنہ میری امت پہ یہ برسے گا، یہ ساری حدیثیں، دوسرا فتنہ یہ برسے گا کہ لوگ امانت کو ضائع کریں گے۔ امانت کو جو منصب بھی امانت ہے نا، یہ جس جگہ میں بیٹھا ہوں یہ عہدہ بھی امانت ہے، جس جگہ اللہ کریم نے سب کو بٹھایا ہے وہ سب جگہ اللہ قیامت کے دن پوچھے گا کہ تجھے جہاں بٹھایا گیا تھا تو نے اس کا حق صحیح ادا کیا کہ نہیں کیا، تو امانت ضائع کی جائے گی۔ اور تیسری ہی علامت بیان کر دی، فرمایا فتنوں کے دور میں لوگ سود کھائیں گے، اور حلال کہہ کے کھائیں گے، سود کھائیں گے، اور لا حول ولا قوت، کوئی تکافل کا نام دیے جا رہا ہے، کوئی تجارت کا نام دیے جا رہا ہے، کوئی نام دیے جا رہا ہے، کوئی نام دیے جا رہا ہے۔ اور میرے رسول پاک علیہ السلام نے ایک جگہ فرمایا ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ جو سود نہیں کھائے گا اسے سود کے چھینٹے ضرور پہنچیں گے۔ فتنوں کے دور میں عام ہے معاذ اللہ، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو نمازیں بھی پڑھے جاتے ہیں، جو باقی کام بھی کیے جاتے ہیں، اور سود کا دھندا بھی چلائے جاتے ہیں، بینک میں پیسے رکھ کر کے وہاں سے نفع بھی حاصل کیے جاتے ہیں، پوری حکومتیں، پوری سلطنتیں، پوری ریاستیں سود پہ چلنے لگی، پورا معاشرہ سود پہ چلنے لگا، اور ہمیں جہاں سے 4 پیسے آتے دکھائی دیتے ہیں فٹافٹ طبیعت ادھر مائل ہو جاتی ہے۔ تو میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی تیسری علامت یہ ہوگی کہ لوگ سود کو حلال کہہ کے کھائیں گے، اور فتنوں کے دور کی علامت بیان کی، اور عجیب ہی بات ارشاد فرما دی میرے رسول پاک نے فرمایا فتنوں کے دور کی چوتھی علامت یہ ہوگی کہ لوگ جھوٹ کو ہنر بنا لیں گے۔ جھوٹ کیا بن جائے گا؟ بڑی عجیب بات، دیکھیں نا حکمت والے نبی کا حکمت والا فرمان، جھوٹ کیا ہے؟ ہنر۔ کیا؟ جاگ کے بیٹھے ٹیپ چھوڑیں گے تو آنکھ کھلے گی۔ جھوٹ کیا ہے؟
باقاعدہ لوگ طریقہ سیکھتے ہیں جھوٹ بولنے کا، معذر، اور جھوٹ ہنر ہے، ایک ہنر ہے باقاعدہ۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فتنوں کے دور میں جھوٹ ہنر بن جائے گا، جو سونا جھوٹ بولے گا وہ سونی دکان چلائے گا، جو جھوٹ اچھا بولنے کا عادی ہوگا وہ رنگ اچھا بھرے گا باتوں میں۔ میرے دوستو جھوٹ ہنر بن جائے گا۔ پھر میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھیں، اور ان ساری چیزوں کو ذرا اپنے دور پر، ان ساری چیزوں کو آپ اپنے دور پر ذرا لاگو کرتے جائیں اور محسوس کریں کہ کہیں وہ دور آ تو نہیں گیا جس کا میرے حبیب پاک نے بیان فرمایا۔ فرمایا جھوٹ ہنر بن جائے گا۔ 5ویں نمبر پر فرمایا معمولی معمولی باتوں پر لوگ ایک دوسرے کو قتل کرنے لگیں گے۔ کن باتوں پر؟ بھئی آپ دیکھ نہیں رہے، پانی پہلے میں نے لگانا ہے، وہ کہتا میں نے لگانا ہے، تو بندوقیں نکل آئی ہیں۔ کوئی بات ہے جھگڑا کرنے والی؟ کوئی بات ہے 2 گالیاں دے دی ہیں، اس پر خون ریزی ہو گئی ہے۔ معمولی باتوں پہ جھگڑے ہوں گے۔ پھر میرے محبوب علیہ السلام نے 6ٹھی علامت یہ بیان فرمائی کہ اونچی اونچی بلڈنگیں بنیں گی فتنوں کے زمانے میں، اور ان بلڈنگوں کا نقصان پتہ کیا ہوتا ہے؟ ایک بنا لیتا ہے تو دوسرا پھر ٹینشن لے جاتا ہے، پھر اس کے گھر والے کہتے ہیں ہمیں بھی اسی طرح کا، وہ بڑے تیرے بھائی نے بلایا تو جہاں سے مرضی اکٹھے کر کے لا، جائز لا یا ناجائز لا، اتنی بڑی ہمیں بھی کھڑی کر کے دے۔ فرمایا بلڈنگیں بنے گی تو فتنہ برپا ہوگا۔ پھر میرے حبیب کریم نے 7ویں نمبر پر فرمایا اللہ اکبر، فرمایا لوگ دین بیچ کے دنیا حاصل کریں گے، دین بیچ کے۔ ناراض نہ ہوئیے گا، یہ میں اپنی بات کرنے لگا ہوں اپنی۔ رب کریم عزتیں دیتا ہے، برکتیں دیتا ہے، رزق اتنا دیتا ہے کہ سنبھالا نہیں جاتا، پھر بھی 20,000 کی تقریر بکے اور 10,000 کی نعت بکے اور 20,000 کی تلاوت بکے، اور ہمارا بھی حال بڑا عجیب ہے۔ اور یاد رکھیں اس میں صرف بیچنے والوں کا قصور نہیں۔ بولے کس نے ان کو تباہ کیا ہے؟ بولے جی کس نے؟ میں اور آپ شریک ہیں سارے، ہم سب اس جرم میں برابر کے شریک ہیں۔ اس نعت کا کو پتہ چل جائے، اس کو پتہ چل جائے مجھے ملے گا کچھ نہیں، میں نے نماز پڑھنی ہے، اب میں نے پابندی سنت کرنی ہے، تو وہ انشاءاللہ کرے گا سارے کام، لیکن اسے پتہ ہے میں نے عشاء پڑھ کے آنا ہے اور فجر پڑھنے سے پہلے پہلے واپس جانا ہے۔ اور اللہ خیر فرمائے کپڑوں کے اوپر اس نے اتنا زیور اس نے ڈلوایا ہوا ہے کہ شاید اتنا عورتیں بھی نہ ڈالتی ہوں، اور لگتا ہے کہ ابھی میاں، اور میں تو چند لوگوں سے نعت سنتا ہوں، آپ کو سچی بات عرض کرتا ہوں، چند لوگوں سے، میں تو سب سے سنتا ہی نہیں۔ اور پھر ایک اور بات، اب تو عورتیں نعت پڑھنے لگی ہیں اور میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں، یاد رکھیں خبردار، بالکل عورت کی آواز کا پردہ ہے۔ یہاں بھی کل نعتیں شروع ہو گئی تھی، عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے، عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے، بالکل جہاں مرد اس کی آواز سنے وہاں اس کو نعت پڑھنا بھی جائز نہیں، وہ نہیں پڑھ سکتی، شریعت اسلامیہ نے منع فرمایا۔ خبردار بالکل اس کا خیال فرمائے، کسی کو اونچا بولنے کی اجازت نہیں، جہاں مرد کی آواز بھی جائے۔ تو فرمایا لوگ دین بیچ کے کیا حاصل کریں گے؟ جی میں بچوں کو بٹھا کے نا، مدرسے کے بچوں کو اکثر پوچھتا ہوں، میں کہتا ہوں مجھے صحیح بتاؤ کس نیت سے پڑھ رہے ہو، بتاؤ کس نیت سے پڑھ رہے ہو؟ بھائی روٹی تو ضمنی بات ہے، وہ تو رب کریم اپنے دشمنوں کو بھی عطا فرماتا ہے، روزی روٹی کے لیے، روزی روٹی کے لیے۔ نعت پڑھنا تو حضرت احسان کی سنت ہے، اور نعت پڑھ کے جوتے بغل میں دبا کے پیسے اکٹھے کر کے بھاگ جانا کس کی سنت ہے؟ کس کی سنت ہے یہ؟ ساری رات نعت پڑھنا، فجر سے پہلے دوڑ جانا، یہ کس کی سنت ہے؟ ایک صاحب میرے پاس آئے، کہنے لگے جناب مولوی صاحب کو بلایا تھا، ان کے ساتھ 45,000 طے ہوا تھا، ہم نے کہا 40 لے لو، تو وہ ناراض ہو گئے، کہنے لگے پورا 45 لینا ہے۔ لوگوں کا خیال ہوتا ہے نا مولوی کے خلاف بات کریں گے تو سامنے والا مولوی راضی ہوگا، تو کہنے لگے جناب 45 طے کیا تھا، 40 دیتے تھے تو لیتا نہیں تھا۔ تو میں نے کہا کہ یہ تو آپ اپنی غلطی بتا رہے ہیں، طے کر کے آپ نے کیوں نہیں دیا 45؟ کیوں آپ نے زیادتی کری؟ جب آپ نے وعدہ کیا تھا تو آپ کو وعدہ پورا کرنا چاہیے تھا، وعدہ کیا تھا تو وعدہ۔ اور مولوی اور نعت خواہ اور قاری پہ تو تنقید ہو گئی۔ اب میں ایک اور بات کرنے لگا، وہ بھی ذہن کے اندر رکھیں، اس کو بھی ذہن کے اندر رکھیں، جو کمیٹیاں یہ کراتی ہیں پروگرام، وہ بھی تو ذرا اپنا حساب دینا کہ وہ کس نقطہ نظر سے کراتی ہیں، تبلیغ کے نقطہ نظر سے؟ جی جس کو کہا جائے نا کہ چپ کر کے ہاتھ میں نذرانہ دو، وہ دیتا ہے 50 روپے، اور جس کو کہا جائے نا ویڈیو بن رہی ہے ذرا پیسے دے، تو وہ پھر لاتا ہے دستیاں نئے نوٹوں کی 50-50 والی اور لگاتے آسمان کو۔ آپ یقین کریں مدارس اسلامیہ کی حالت بری ہو گئی۔
ہمارے پاس بچے پڑھتے نہیں، وہ کہتے ہیں 8 سال تعلیم حاصل کر کے 5,000 روپیہ مہینے کا ملے گا، ہم کسی گویے کے پاس بیٹھ کے سورنا سیدھی کریں، روزانہ کا 10,000 گھر آئے گا۔ یہ ہماری زیادتی ہے، ظلم ہے۔ ہمارے بچوں کو جو صبح سویرے پڑھاتا ہے، اٹھ کے روز 80 بچوں کا سبق سنتا ہے، وہ بیچارہ جس دن کا مجبور تھا اس دن کا مجبور ہی مجبور ہے۔ اور پھر اب تو ایک اور تماشا لگ گیا ہے، اللہ خیر فرمائے، رات کو گندے گانے بولے جاتے ہیں، سویرے ٹی وی پہ بیٹھ کے دین بتایا جاتا ہے، اور نیچے پٹیاں چل رہی ہوتی ہیں، جناب کی خیر ہو، جناب کی خیر ہو، ہر چیز ملما سازی۔ لوگ دین بیچ کر کے دنیا کٹھی کر رہے ہیں، دین بیچ کر کے دنیا کٹھی کر رہے ہیں۔ ایک بزرگ تھے، انہوں نے اپنے شاگردوں سے کہہ دیا میں نے دین پہ بڑا احسان کیا ہے، شاگرد بگڑ گئے، کہنے لگے حضرت جی یہ آپ نے کیسی بات کر دی، آپ کا کیا احسان ہے دین پہ؟ فرمانے لگے میرے مرنے کا وقت آئے گا تو پھر مجھ سے پوچھنا۔ انتقال کا وقت آیا تو لوگ قریب بیٹھ گئے، کہنے لگے جناب مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا، آپ نے کیا احسان کیا دین پہ؟ تو آپ فرمانے لگے الحمدللہ کتابیں بھی لکھی، درس بھی دیے، تدریس بھی کی، واعظ و نصیحت بھی کرتا رہا، لوگوں کو رب رب بھی بتاتا رہا، لیکن آج جا رہا ہوں قسم ہے اللہ کی، میں نے 1 منٹ کے لیے بھی اپنے دین کو بنیاد بنا کے دنیا حاصل نہیں کی، میں نے دنیا حاصل نہیں کی اپنے دین کو بنیاد بنا کے، یہ میری نیکی ہے، ورنہ تو لوگوں نے دین کو استعمال کیا، الیکشن لڑے ہیں دین کے نام پہ، یہاں لوگوں نے لوگوں کے جذبات سے کھیلا ہے دین کے نام پہ۔ تو میرے دوست، میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنے کی علامت ہوگی دین بیچ کے دنیا کٹھی کی جائے گی، اور پھر میرے حبیب نے فرمایا 8ویں نمبر پہ فتنے کی علامت یہ ہوگی رشتہ داروں سے بدسلوکی کی جائے گی، پھر فرمایا 9ویں نمبر پر انصاف نایاب ہو جائے گا، پھر فرمایا 10ویں نمبر پر کہ جھوٹ سچ بن جائے گا، جھوٹ سچی بات کرو تو بندہ ناراض ہو، جھوٹی کرو تو جی سچی بات کرو تو اور جھوٹ بولو تو جی۔ بھئی ایک بندے نے آ کے نعت سنائی، اس نے کہا جناب میں نے کیسے پڑھی ہے، اب اپنی مرضی کی بات کرے یا اس کی مرضی کی؟ بولے اپنی مرضی کی کرے تو بندہ بگڑ گیا، اور اس کی مرضی کی کرے تو جھوٹ ہو گیا، پھنس گئے نا۔ بھئی کھانا پکا کے ایک شخص نے کہہ دیا جناب کیسا پکا ہے، تو کیا کرے؟ اپنی مرضی کی بات کرے اس کی مرضی کی؟ ویسے وہ کیا چاہ رہا ہے جو پوچھ رہا ہے جی؟ وہ کہہ رہا ہے کہ میری تعریف تو اگر نہ کرے تو جی، تو پھر ہوتا کیا ہے، جھوٹ جو ہے وہ سچ بن جاتا ہے، وہ سچ بن جاتا ہے، لوگ جھوٹی تعریفیں سننے کے عادی ہو گئے، اور بہت سارے لوگوں کی جھوٹی تعریف ہوتی ہے، میں نے سنی ہوئی ہے، ایسے چور صاحب بلے بلے، حضرت صاحب بلے بلے، علامہ صاحب کیا بات ہے، اور وہ شیر ہو گئے، دلیر ہو گئے، میری طرح فوری طور پہ انہوں نے دونوں بازو کھول لیے، کہا میری کیا بات ہے، خود ہی اپنے آپ کو شاباشیں دینی شروع کر دی، تو جھوٹ سچ بن گیا ہے، عجیب چکر ہے۔ اور پھر من ترا حاجی بگویم تو ترا ملا بگویم، سارے ایک دوسرے کو راضی کر رہے ہیں، وہ کہتا ہے تیری کیا بات ہے، تو وہ کہتا ہے ہاں ہاں میری بھی کیا بات ہے، تو تیری بھی کیا ہی بات ہے جی۔ جو بندہ ملتا ہے وہ کہتا ہے میرا پوچھ لے کسی نے، وہ فلانے چاؤ چو مینوں بڑے بندے جانتے ہیں، تو میں کیا میں پوچھ کے کی کرنا ہے بھائی، تیرا مینوں کو کام ہی نہیں تیرے نال۔ عجیب چکر چل گیا کہ ہر بندہ جو ہے نا وہ کہتا ہے جناب پوچھے 15-20 آدمیوں سے میں بڑا انقلابی ہوتا، تو چھوڑ میاں تو جو ضرورت کی بات ہے وہ تو کر، جو ضرورت کی بات ہے اس کی طرف توجہ دے۔ تو لوگوں نے آج جھوٹ کو سچ بنا لیا، یہ فتنے کی علامت ہے۔ پھر فرمایا لباس ریشم کا پہنا جائے گا، پھر 12ویں نمبر پہ فرمایا ظلم عام ہوگا، اور 13ویں نمبر پہ فرمایا طلاق کثرت کے ساتھ ہوگی۔ فتنوں کے زمانے میں طلاق کثرت کے ساتھ ہوگی۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا طلاق دینا جائز ہے پر میرے رب کو پسند نہیں، اللہ کو یہ پسند احتیاط، اور زیادہ ضرورت مرد کو ہے، مرد کو زیادہ ضرورت ہے کہ وہ حوصلے کا مظاہرہ کرے، اللہ نے اس کے ہاتھ میں طلاق کی گرا دی۔ فتنوں کی علامتیں۔ پھر میرے حبیب نے فرمایا 14ویں نمبر پر کہ اچانک موتیں ہوں گی، اچانک کوئی پتہ نہیں چلے گا، بندہ چنگا بھلا اٹھ کے گیا اور یہ فتنوں کی علامت۔ 15ویں نمبر پہ فرمایا لوگ خیانت کرنے والے کو دیانتدار سمجھیں گے، سمجھانے والے سب ہمارے یار، بہکانے والے سب ہمارے یار ہو گئے، سمجھانے والے مفت گناہگار ہو گئے، وہ گناہگار ہو گئے، لوگ خائن کو امین سمجھیں گے۔ پھر میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو امانت دار ہوگا اسے خائن سمجھیں گے، فرمایا جھوٹے کو سچا، سچے کو جھوٹا سمجھیں گے۔ تہمت درازی عام ہو جائے گی، تہمت درازی
तोहमत दराजी, आम लोग तोहमत लगाएंगे, आम काम करना मुश्किल और बात करना, जी काम करना बात करना, वाह जी वाह, वाह जी वाह, क्या बात है। देख पता नहीं जनाब कैसे, वाह पता नहीं क्या। ओ भाई तुझे क्या पता, मोहब्बत को समझना है तो ना से खुद मोहब्बत कर, किनारे से कभी अंदाजा ये तूफान नहीं होता। याद रख, जितना जितना आदमी बड़ा उसकी मुश्किलात भी उतनी बड़ी होती है। जितना कोई शख्स आपको बड़ा नजर आए समझो उसकी मुश्किलात भी उतनी ही उसकी मुश्किलात भी बड़ी है। तो तोहमत दराजी, आज 1 मिनट लगाते हैं लोग, 1 मिनट, और तोहमत लगा देते हैं। लड़का लड़की मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, बिला वजह से बदतमीजी और गंदा ज़हनी का मुजाहरा शुरू हो जाता है, पता नहीं बहन भाइयों। और अगर खातून उस मर्द को पकड़ करके बैठी है तो न जाने बेचारी बीमार हो, क्या मामला। 1 मिनट में आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह एक मौके पर फरमाने लगे, अगर तुम्हें बाजार के अंदर कोई औरत दुपट्टे के बगैर भागती हुई नजर आए तो समझ लो कि उसके घर के अंदर सांप निकल आया है और उसके बच्चे हैं तो बेचारी भाग रही है मदद के लिए। उसे नंगे सर देख के बेहया ना कहो, तोहमत दराजी से बचो, किरदार कुशी से बचो, भाग आओ। इलेक्शन होता है, अल्लाह करीम माफ फरमाए, बड़े बड़े लीडर एक दूसरे की पगड़ियां उछालते हैं और धोखा देते हैं लोगों को, बाद में एक दूसरे की पार्टियों में शामिल हो जाते हैं। फरमाया तोहमत दराजी आखिरी दौर का फितना है, इससे बचो। फिर मेरे हबीब ने फरमाया आखिरी दौर का एक फितना यह भी होगा कि बारिश के बावजूद गर्मी रहेगी, बारिशें होंगी पर गर्मियां नहीं जाएंगी। फिर मेरे हबीब करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया लोग औलाद को खुश करने, अपनी औलाद को रखने की बजाय औलाद से कराहत करेंगे, औलाद से नफरत करेंगे। हो नहीं गया, बच्चे कितने अच्छे जी, बतने बच्चे तो जो 12 है वो बुरे, अपनी औलाद से कराहत हो रही है। बच्चे 2 ही अच्छे, कहते हैं जी सौखे पल जाते ने, तो जो तू फौत हो गया फिर औखे पल गए जी। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया उस औरत से शादी करो जो बच्चे ज्यादा पैदा करे, मैं कयामत के दिन अपनी उम्मत की कसरत पर फख्र करूंगा। बोर्ड लग गए बच्चे, और सारी 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 कौम इस फितने का शिकार है। बच्चे, भाई हम मुसलमान हैं, हमारा अकीदा यह है कि रोजी कौन देता है, अल्लाह, तो अल्लाह पालेगा। तो नबी पाक ने इसको फितना कहा है और ये फितना आम हो गया है, घर घर दफ्तर खोल गए, इस मुसीबत को लोगों ने आड़े हाथों ले लिया है। फिर मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगली बात, फरमाया शरीफ लोग चुप कर जाएंगे, कमीनों के ठाठ हो जाएंगे। ठाठ बाट से कौन रहेंगे, जो नजायज जरिए से माल इकट्ठा करके लाए हैं ना, जिन्होंने सोचा नहीं जायज है कि नजायज है, वो ठाठ बाट वाले हो जाएंगे। खानदानी और बावकार लोग पीछे रह जाएंगे। फिर मेरे हबीब पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया शरीफ लोग तंग हो जाएंगे। शरीफ लोग, फितने के जमाने में शरीफ लोगों का क्या हाल होगा जी। शरीफ आदमी बेचारा अंदर जाता है तो गुंडा कहता है डर गया मुझसे, वो शरीफ है ना बेचारा, तो उसने अपना दरवाजा बंद कर लिया, उसने कहा मौज कर। अच्छा एक बात बताएं, 2 आदमी झगड़ा कर रहे हो तो जो चुप कर जाए वो अच्छा कि जो झगड़ा करता रहे वो अच्छा है जी। तो वो दलेरी तो वो दसदा आके आंदा सुनाइया ने 4 फिर बोलिया नहीं अगो, ये तेरी दलेरी क्यों दी, कहना मैं लाइया 4 फिर अगो चुप कर रहे भी अल्लाह दे बंदे आए, तो तू अपनी बदतमीजी ते ओदी सियाणापुणा दसन दे, बड़ा चंगा बंदा सी। तो शरीफ आदमी चुप कर जाए, याद रखे, खामोश हो जाएगा, चुप कर जाएगा। आजम हमारे हाथ से पैमाना ही गिर गया, हरबुल हवस के हाथ में पैमाना देखकर काम भाई चुप कर गए, अब हम नहीं मैदान में मुकाबला कर सकते। और मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, इमाम सयूती की हदीस है, अपनी बात नहीं कर रहा, मेरे नबी पाक ने फरमाया तुम्हारे उमरा और तुम्हारे वजीर झूठ बोला करेंगे। फितनों के जमाने में वजीर, मैंने नहीं कहा, कौन झूठ बोलता है, केड़ी तरीक में बत्ती आएगी जी जी, तरीका मिलदियां नहीं हुण जी, आंदे 50 को साल सानू रहन दियो, कोशिश करांगे आ जाए। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। और अल्लाह खैर फरमाए, बहुत बड़ा आदमी बोल के कहता है वादे किया था ना, क्या वादा को कुरान हदीस होता है, वादे किया तो कुरान हदीस है, कोई बात नहीं, बंदा बदल भी तो जाता ही है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर ऐसा होगा कि इस फितने के दौर में दयानतदार लोग भी खाइन हो जाएंगे, उनकी मजबूरी हो जाएगी खयानत करना। दयानतदार भी खयानत करने पर
مجبور ہو جائیں گے فتنوں کے. لوگ بات مانیں گے نہیں بغیر اس کے, لوگ اس کے بغیر بات مانیں گے نہیں. پھر فرمایا تمہارے سردار ظلم کریں گے, وڈیرے ظلم کریں گے. پھر فرمایا دین کا علم لینے والے تقوی سے دور ہو جائیں گے. علم ہوگا عمل نہیں ہوگا, باتیں ہوں گی عمل نہیں ہوگا, کردار نہیں ہوگا. پھر فرمایا لوگ جانوروں کی کھالوں کا لباس پہنیں گے, لوگ ظاہر کو چمکا لیں گے لیکن باطن کے اندر بڑی بدبو ہوگی. پھر فرمایا سونا عام ہوگا, چاندی کی مانگ ہوگی, گناہ زیادہ ہوں گے. اور میرے نبی پاک نے فرمایا امن تھوڑا رہ جائے گا. امن, فتنوں کے زمانے میں امن نظر آتا ہے آپ کو کہیں؟ امن ہر جگہ بدامنی ہے, ہر جگہ. پھر فرمایا قرآن پاک کے نقشوں, قرآن پاک کے نسخوں کو آراستہ کیا جائے گا لیکن پڑھنے والوں کی تعداد کم ہو جائے گی. اچھے سے اچھا قرآن چھپا ہوا مارکیٹ میں مل جاتا ہے لیکن پڑھنے والے لوگ. میرے حبیب نے فرمایا مسجدوں میں نقش و نگار ہوں گے, مینار اونچے ہوں گے, دل ویران ہوں گے. مینار اونچے ہوں گے اور دل ویران ہوں گے. پھر فرمایا شرابیں پی جائیں گی, شرعی سزاؤں کو معطل کیا جائے گا. لونڈی اپنے آقا کو جنے گی, لونڈی اپنے, کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں کی عزت نہیں لوگ کریں گے بلکہ اس کے آقا بن جائیں گے. اماں کو حکم دیں گے بچے اٹھ کے اس طرح کرنا ہے تم نے, اچھا خیال رکھنا, بدل نہ جانا. لونڈی ماں کو تو حکم دے رہا ہے, ماں کو تو کہہ رہا ہے کہ میری مرضی پہ چل. ماں تو تابع داری کرنے والی شخصیت ہوتی ہے. ماں کو حکم دیں گے میری مرضی کے مطابق تو نے وقت گزارنا ہے. پھر فرمایا جو ننگے پاؤں اور ننگے بدن اور غیر مہذب لوگ ہوں گے وہ تمہارے بادشاہ بن جائیں گے. تجارت میں مرد اور عورتیں اکٹھے بیٹھیں گے, بیٹھتے ہیں کہ نہیں؟ عورتیں اور برابر, عورتیں مرد برابر ہیں جی. الرجال قوامون علی النساء, اللہ فرماتے ہیں میں نے مردوں کو بزرگی دی ہے عورتوں پر. کس نے دی ہے؟ تو جو اللہ کی بات نہ مانے. مجھے اپنے کالج کے دور کی ایک بات یاد ہے, ہمارے ایف اے کے پیپر ہو رہے تھے تو میں بس میں چڑھ گیا تو لڑکے کافی سارے چڑھ گئے. تو وہ جو بس کا تھا عملہ ان سے کہنے لگا بچیوں سے کہ آپ لوگ نہ چڑھیں, لڑکے چڑھ گئے ہیں تو آپ نہ جائیں, اچھی بات نہیں. تو وہ کیا کہتی ہیں بچیاں جواب میں, کہنے لگی ہمارے برابر کے حقوق ہیں, ان کو بٹھایا تو ہمیں بھی بٹھاؤ, ہمارے حقوق. اس نے کہا ٹھیک ہے جناب. مجبور ہو گیا, اسٹوڈنٹ سے ویسے بھی ڈرتے ہیں, حال ہی بڑا برا کرتے ہیں, اللہ خیر فرمائے بچے. تو چڑھ گئی خواتین بھی. اب جب چڑھ گئی نا تو ایک لڑکی بول کے کہنے لگی تمہیں پتہ نہیں کہ لیڈیز کی عزت کرنی چاہیے, بیٹھے ہو جم کے جگہ دو. تو وہ لڑکا بولا, کہنے لگا تمہارے برابر کے حقوق ہیں, ہم کھڑے ہو کے جا سکتے ہیں تو تم بھی کھڑے ہو کے جاؤ. تمہارے حقوق برابر کے ہیں نا, ہم اگر کھڑے ہو کے جا سکتے ہیں تو تم نہیں کھڑی ہو کے جا سکتی, تم بھی جاؤ, برابر کے حقوق ہیں. ایک بابا جی بیٹھے تھے, کہنے لگے بیٹیو برابر کے حقوق مانگو گی تو تمہارا نقصان ہو جائے گا. برابر کے حقوق نہ مانگا کرو, عزت والے حقوق مانگا کرو. وہ حقوق مانگا کرو جو رسول اللہ نے تمہارے لیے بیان فرمائے, جو قرآن نے تمہارے لیے بیان فرمائے. مرد عورت اکٹھے ہوں گے. پھر فرمایا مرد عورتوں کی نقل کریں گے اور عورتیں مردوں کی نقل کریں گی. پھر فرمایا مرد عورتوں کی اور عورتیں جی. میں پڑھ رہا تھا پچھلے دنوں کہ ماشاءاللہ لڑکے بھی جانے لگے ہیں بیوٹی پارلر, اللہ خیر فرمائے. لڑکے بھی بیوٹی پارلر, اللہ مہربانی فرمائے. ترقی کی نئی راہوں میں عجب نظر آتا ہے, لڑکا نظر آتی ہے اور لڑکی نظر آتا ہے, یہ ہو گیا حال. ہاں جی, اللہ کریم ہمیں محفوظ فرمائے. پھر فرمایا مسلمان جھوٹی گواہی دینے کو تیار ہوں گے, صرف لوگ جان پہچان والے لوگوں کو سلام کریں گے اور کسی کو سلام ہی نہیں کریں گے. پھر فرمایا غیر دین کے لیے شرعی علم پڑھا جائے گا, علم تو پڑھا جائے گا لیکن شرعی فیصلوں پر عمل نہیں ہوگا. شرعی فیصلوں پر عمل, ایک نواں بہانہ کڈیا لوگ کہنے کیڑی شریعت عمل کریے جی, کیڑی شریعت عمل کریے. توجہ ہے آپ کی؟ فجر کے فرض کتنے ہیں سارے فرقوں کے نزدیک؟ کتنے ہیں بول لیں؟ زور کے کتنے؟ باقی سارے کتنے پڑھتے ہیں جی؟ شراب کو کوئی فرقہ حلال کہتا ہے بول لیں؟ جوے کو تو چلو اتنی تو بات گورنمنٹ مانگے نا, شراب جوے کے اڈے تو بند کرائے نا. نماز کے ٹائم لوگوں کو مسجد جانے کا ہو, یہ تو کام کرے نا, اس پہ تو اتفاق ہے کہ نہیں؟
اس پہ اتفاق ہے. ضروریات دین میں سے ہر چیز پر اتفاق پایا جاتا ہے بنیاد پر. قرآن مجید سب کے لیے دستور حیات ہے. سارے کہتے ہیں چور کا ہاتھ کاٹ دو تو نافذ کیوں نہیں کرتے؟ بہانے بازی. شرعی علم ہے پر عمل نہیں. پھر فرمایا میرے نبی پاک علیہ السلام نے آخرت کا کام لوگ نہیں کریں گے، صرف دنیا کٹھی کریں گے. کسی سے میں پوچھ لوں کہ 24 گھنٹوں میں تو دین آخرت کے لیے کیا کرتا ہے تو شاید 15 منٹ کی بات نہ سنا سکے، اور دنیا داری کے لیے رو رو کے تھک گئے لوگ. فتنوں کی علامتیں بیان فرمائی. پھر فرمایا لوگ مال غنیمت کو ذاتی جگیر سمجھیں گے، جس کے قبضے آیا پھر اس نے جان چھوڑی نہیں. وہ بڑا ایک دفعہ لطیفہ بن گیا. کسی نے پوچھ لیا زکوٰۃ کس کس کو لگتی ہے، تو ایک سیانے آدمی نے کھڑے ہو کے کہہ دیا جی ایم این اے کو بھی لگ جاتی ہے، وزیر کو بھی لگ جاتی ہے، سب کو لگ جاتی ہے. اس نے کہا تیرا کہنے کا مطلب کیا ہے؟ تو کہنے لگا جس کے ہتھے آئے اس کو لگ ہی جاتی ہے، جس کے ہاتھ چڑھ جائے اس کو بہرحال. لوگ مال غنیمت کو اپنا مال سمجھ کے، اور پھر دیتے کس کو ہے ویسے زکوٰۃ؟ جس نے ووٹ دیے ہوتے ہیں. جس نے نہیں دیے ہوتے اس کے ہتھے بیچارے کے چیز چاہے بڑا مجبور. اور ایک اور بڑی تکلیف کی بات عرض کروں، اب جن کو لگتی تھی وہ چپ کر گئے. ضرورت مند سفید پوش تو بولتا ہی نہیں، اسے بولا جاتا ہی نہیں، اور جو ہاتھ پھیلا چکا ہے وہ بہرحال پھیلا چکا ہے. زکات لینے آیا تو کہتا ہے اگلے سال بھی میرا خیال رکھا جائے. میں کہ پاجی تو اگلے سال تک منگن کا ہی پروگرام ہے، اگلے سال بھی میرا. او بھائی تو دعا کر اللہ مینوں دے اگلے سال میں آپ لوگوں نوں دیاں. کہتے اگلے سال بھی میرا. واہ کیا حال، مال غنیمت سمجھ لیا لوگوں نے. پھر فرمایا کہ امانت کو لوٹ کا مال سمجھیں گے لوگ، اس کو بس آ گئی تو قابو کرو. زکوٰۃ کو لوگ جرمانہ سمجھیں گے. ارب پتی کی زکوٰۃ کتنی بنتی ہے اور کھرب پتی کی اور کروڑ پتی کی؟ زکوٰۃ کی منصفانہ تقسیم ہی کوئی نہیں. کہتے میں جان در در سے چھڑانے کے لیے کافی ہے، جان در در سے چھڑانے کے لیے کافی ہے، جان در در سے چھڑانے کے لیے کافی ہے. ان کی دہلیز دیوانے کے لیے کافی ہے، ان کی دہلیز دیوانے کے لیے کافی ہے. اور سوئے سرکار مدینہ کو چلے جو رستہ، سوئے سرکار مدینہ کو چلے جو رستہ، سوئے سرکار مدینہ کو چلے جو رستہ، میرے اللہ کو پانے کے لیے کافی ہے، میرے اللہ کو پانے کے لیے کافی ہے. ایک آنسو جو بہایا دے شہبت ہاں میں، ایک آنسو جو
بہایا دے شہبت ہاں میں ایک آنسو جو بہایا دے شہبت ہاں میں نارے دوزخ سے بچانے کے لیے کافی ہے، اور میرے ہونٹوں پہ جو رہتی ہے ثنائے آقا، میرے ہونٹوں پہ جو رہتی ہے ثنائے آقا، یہ میری قبر سجانے کے لیے کافی ہے، یہ میری قبر سجانے کے لیے کافی ہے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اسے لائک کر دیجئے، چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن بٹن بھی دبا دیجئے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو مل سکے اور آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ پیارے دوستو، پیر اعظم القادری صاحب دامت برکاتہم عالیہ کی ویڈیو دیکھنے اور سننے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بہت شکریہ۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نیکی پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ تو دوستو، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ تاکہ وہ بھی پیر صاحب کے بیانات سن کر اس سے مستفید ہو سکیں۔ پیارے دوستو، زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور شیئر کیجیے تاکہ آپ بھی اس پہ ایصال ثواب حاصل کر سکیں، آپ کو بھی اس سے ثواب اور نیکی مل سکے۔ بہت شکریہ۔